السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف پل ڈیٹ ایکسپلینز. میں ہوں اریب خان اور آج ہم ڈسکشن کریں گے نیشنل اسمبلی کی اینول پرفارمنس کے اوپر. اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے کنٹروورشل بلز بھی پاس ہوئے ہیں اور پل ڈیٹ ہر سال ایک اپنی رپورٹ ریلیز کرتا ہے جس کے اندر ہم ڈفرینٹ پیرامیٹرس کے تھرو اپنی نیشنل اسمبلی کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرتے ہیں اور جج کرتے ہیں. تو آج کی ڈسکشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب، پریزیڈنٹ پل ڈیٹ. تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا ایپیسوڈ. السلام علیکم بلال صاحب. السلام. تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتاتے چلیں کہ اس سال کا سب سے امپورٹنٹ اور اسٹرائکنگ فیچر ہماری نیشنل اسمبلی میں کیا رہا اس دفعہ، اور کتنا اچھے پرفارم کیا ہماری نیشنل اسمبلی نے. اچھا دیکھیں، یہ جو سوال ہے نا اچھا پرفارم کیا، اس کے بارے میں ایک جنرل کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سب کو جو لوگ ہماری یہ گفتگو سن رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو ممبرس ہیں اسمبلی کے ہوں، پروونشل اسمبلیز کے ہوں، ان جنرل وہ لیجسلیشن میں یا پالیسی ڈیبیٹ میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے اور وقت بھی اس پہ نہیں کنزیوم کرتے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ خود انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو الیکٹوریٹ ہے، جو ان کے کانسٹیچوئنٹس ہیں، ان کے ووٹر ہیں، وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے ذاتی کام کرائے جائیں. تو اس لیے وہ زیادہ ٹائم اپنی کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کو کے کام کرانے میں خرچ کرتے ہیں. یہ پالیسی قسم کے کام جیسے بجٹ ہو گیا، جیسے آپ کی لیجسلیشن ہو گئی یا پالیسی ڈیبیٹس ہو گئی، وہ اس میں ان کی اہمیت نہیں ہوتی کیونکہ ان کا ری الیکشن اس پہ ڈپینڈ نہیں کر رہا ہوتا. تو اس لیے یہ ہمیشہ ہمارے بیک گراؤنڈ میں ہونا چاہیے. دوسری بات آپ نے جو کہی کہ اس دفعہ کے اسمبلی کے اندر کیا بڑی اہم چیز کیا ہوئی ہے، تو میرے خیال میں کافی سالوں کے بعد، غالباً 2008 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت کا یعنی ایگزیکٹو کا اور جوڈیشری کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے نا، وہ ایک فنڈامنٹلی چینج ہوا ہے. یعنی اس سے پہلے جوڈیشری کا تقریباً اپر ہینڈ تھا اور جوڈیشری کے معاملات میں ایگزیکٹو کچھ مداخلت کرنا بھی چاہے ان کے اپوائنٹمنٹ میں، جو کہ لیجیٹمیٹ ہوتی ہے، وہ جوڈیشری نے پاسٹ میں اس کو ریورس کر دیا تھا. لیکن اب اس سال جو لاز پاس ہوئے ہیں انہوں نے جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے درمیان یہ بیلنس پھر تھوڑا سا ایگزیکٹو کے حق میں یا بیلنس کر دیا ہے. تو یہ سب سے اہم بات تو یہ ہے. اس کے 2-3 لاز ہیں جو پاس ہوئے ہیں. ایک تو سب سے اہم چیز تو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے. وہ امینڈمنٹ کے اندر اور بھی چیزیں ہیں لیکن سب سے زیادہ ڈومیننٹ وہ جوڈیشری کے معاملات کو چینج کرنے کے بارے میں ہے. اس کے بارے میں پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے اور اسٹرائکنگ فیچرز یہ بھی ہے کہ کافی سالوں کے بعد، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی پہلے کسی اسمبلی نے پہلے سال میں اتنے زیادہ لاز پاس کیے ہوں. یعنی اس سال 47 لاز پاس ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے بھی اور پرائیویٹ ممبرز بل ملا کے. ورنہ آپ دیکھیں جو 12th اسمبلی تھی جو 2002 میں الیکٹ ہوئی تھی، اس نے پورے 5 سال میں 50 لاز پاس کیے تھے. تو یہ اسمبلی ہے جو تقریباً 50 کے قریب لاز اس نے پہلے سال پاس کر لیے. تو یہ بھی بڑی غیر معمولی بات ہے. کچھ لوگ اس کو پازیٹیولی لیں گے، کچھ لوگ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لاز کے بارے میں کیا رائے ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا فیچر یہ 2 تھے کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کا ریلیشن چینج ہوا، اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ قانون پہلے سال پاس ہوئے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ ہمیں نمبر بتا رہے ہیں کہ 47 لاز پاس ہوئے ہیں. تو ان میں سے موسٹ کنٹروورشل بلز کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے 26 امینڈمنٹ کی بات کی ہے. اس کے علاوہ کون سے ایسے کروشل، آپ کے خیال میں کتنا نمبر تھا جو پاس ہوئے ہیں بلز کے اندر؟ دیکھیے موسٹلی جو لاز پاس ہوئے نا امپورٹنٹ، وہ کنٹروورشل تھے، یعنی متفقہ کم تھے، اس لیے کہ اپوزیشن کے ساتھ کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں ہوئی اور ان کے ساتھ بلکہ اپوزیشن بھی تیار نہیں ہوئی اور گورنمنٹ بھی تیار نہیں ہوئی. اور بڑی جلدی میں لاز پاس ہوئے، ہنگامہ آرائی کے دوران لاز پاس ہوئے تھے، وہ بہت امپورٹنٹ
تو اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو بڑا فیچر یہ ہے کہ میرے حساب سے کوئی 12 یا 13 لاز ایسے ہیں ان 47 لاز میں سے جو بہت امپورٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے, فار ریچنگ, جن کے کانسیکوینسز ہیں, جن کے اثرات دیر تک محسوس کیے جائیں گے پاکستان میں. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی لا ہے, اس کے اندر تھوڑی سی پروسیجرل امینڈمنٹ کر دی, کوئی کاما کو فل سٹاپ, کوئی پیراگراف ایڈ کر دیا, تھوڑی سی امینڈمنٹ. ایسا نہیں ہے. یہ جو 13 لاز ہیں یہ بہت فار ریچنگ, دور تک ان کے اثرات جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ان میں سے ایک تو آپ نے صحیح کہا کہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, اس میں اب بہت سی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کو کیسے اپوائنٹ کیا جائے گا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سینئر موسٹ چیف جسٹس جو جج ہوتا تھا سپریم کورٹ کا, وہ آٹومیٹکلی چیف جسٹس بن جاتا تھا. اب یہ ہوا ہے کہ نہیں, پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی جو اپوائنٹ کرے گی 3 سینئر موسٹ ججز میں سے ایک کو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک فیچر ہے کہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی تو ظاہر ہے پارلیمنٹیرینس پہ مشتمل ہوگی, اگرچہ اس کی ریپرزنٹیشن برابر ہے, لیکن بہرحال یہ ایک پہلے تو یہ آٹومیٹک ہوتا تھا, تو یہ ایک امپورٹنٹ اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے. پھر ایک اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گیا ہے. جو کانسٹیٹیوشن سے متعلق امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ اس بینچ کو جائیں گے, اور اس بینچ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس بھی نہیں ہے, وہ الگ سے جج. اس کی تقرری بھی جوڈیشل کمیشن نے کی ہے, تو ایک الگ بینچ بن گیا ہے. اور باقی جو ججز ہیں وہ نسبتاً جو پولیٹیکلی کم امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ سنیں گے. اگرچہ آربیٹری کویشچن ہے, تو یہ اس کا دوسرا فیچر یہ ہے. پھر ایک جوڈیشل کمیشن بنا ہے. پہلے ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہوتی تھی, پہلے جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرتا تھا, پھر پارلیمنٹری کمیٹی میں جاتا تھا. اب انہوں نے دونوں کو امیلگمیٹ کر کے اور ایک ہی جوڈیشل کمیشن بنا دیا. اس کے اندر پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, اس کے اندر ججز بھی ہیں, اس کے اندر گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو لائک لا منسٹر ہے, اٹارنی جنرل ہے, وہ بھی ہیں. اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہے اس کے اندر. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. ایک اور امپورٹنٹ فیچر یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو ہر سال ان کی پرفارمنس ایویلویشن کرے گا جوڈیشل کمیشن, اور اس کے بیسس پہ پھر ان کو یعنی ان کے کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کو ہٹانے کا کیس بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیچر ہے. تو یہ چند 26ویں آئینی ترمیم بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور بھی کچھ لاز ہیں, جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھائی گئی, اسی طرح سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھائی گئی. ویسے تو اور باقی کورٹس کی تعداد بھی بڑھائی گئی, لیکن وہ پریزیڈنشل آرڈر سے بڑھائی گئی. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا. ایک اور بہت امپورٹنٹ ایکٹ جو پاس ہوا, ویسے تو وہ 3 ایکٹس ہیں لیکن تینوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ جو ہمارے آرمی, ایئر فورس, نیوی کے چیفز ہیں جی, ان کی ٹرم 3 سال ہوتی تھی, وہ بڑھا کے 5 سال کر دی گئی. یعنی موجودہ جو چیز ہیں وہ 5 سال سرو کریں گے, اور 5 سال کے اینڈ پہ پھر ان کی ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے فار another 5 years. ٹھیک ہے, یہ بھی چینج ہو گیا ہے. اور یہ کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی جو ایج پہلے لکھی ہوئی تھی وہ اب ان کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوگی. یعنی اگر 10 سال وہ چلیں گے تو اس دوران ریٹائرمنٹ ایج بیچ پہ نہیں آئے گی. تو اور بھی کچھ اس کے متعلق لاز ہیں, لیکن وہ 12-13 لاز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ٹھیک ہیں. ہے. چلیں بیفور موونگ ٹو دا لاز, ہم کچھ اور ان کے بارے فیچرس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہماری پارلیمنٹ کے اندر. جیسے کہ اس دفعہ ہم یہ بھی دیکھیں آرڈیننسز بھی کافی پاس ہوئی ہیں, تو لائک ڈز اٹ انڈیکیٹ کہ ایک ویک گورننس کا ایک ہوتا ہے آرڈیننس کو ہم کس کیٹیگری کے اندر لے کر آتے ہیں, نمبر آف آرڈیننسز جو ہوتی ہیں؟ دیکھیں جو آرڈیننس کا پاس ہونا ہے نا, وہ تو ایک نیگیٹو چیز ہے. نیگیٹو اس سینس میں ہے کہ یہ گورنمنٹ ایڈوائز کرتی ہے, یعنی پرائم منسٹر ایڈوائز کرتے ہیں صدر کو کہ آپ یہ لا پاس کر دیں. لا پاس کرنا بیسیکلی پارلیمنٹ کا اختیار ہے, ان کا پریولیج ہے. تو یہ آرڈیننس, میں تو اس کے بالکل خلاف ہوں کہ آرڈیننس یہ بڑا غیر جمہوری سا کام ہے. لیکن ہو بھی صحیح تو انتہائی بہت ہی ایمرجنسی کی حالت میں چلے کر دیا جائے, اور پھر فوراً اس کو اسمبلی میں پیش کیا جائے. لیکن اس دفعہ جو لاز آرڈیننسز ہیں ان کی تعداد بڑھی ہے. ٹھیک ہے, جو میں نے اسمبلی کی ویب سائٹ پہ دیکھے ہیں 16 آرڈیننسز لے ہوئے ہیں اس دفعہ.
آپ کی کیلکولیشن کو 15 بتاتی ہے، تو 15-16 جو کہ پچھلی اسمبلی سے زیادہ ہے. جو پچھلی اسمبلی تھی اس سے پہلے 15th نیشنل اسمبلی، اس میں 7 آرڈیننسز تھے، اس سے پچھلے سال میں 12 تھے، پچھلی اسمبلی میں 12 تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اضافہ ہوا ہے، تو غیر جمہوری سا کام ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اپنی رپورٹ کے بھی اندر ہم نے ڈسکشن اس بارے میں کی ہے کہ جو کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے، ہم نے بہت ساری مطلب ٹینشنز بھی اس دفعہ دیکھی ہیں اپوزیشن کے میں اور گورنمنٹ کے اندر سے. کافی انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیے ہیں اپوزیشن نے ڈیورنگ دا پاسنگ آف دا بلز. تو another important thing is the quorum. تو how do you analyze that? اچھا دیکھیں، یہ کورم جو ہے یہ بھی ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے. ویسے تو کبھی 25% منیمم ممبرز موجود ہونے چاہیے اسمبلی کے اندر، اگر اس سے کم ہوں تو پھر وہ کورم ٹوٹ جاتا ہے. جی. کورم کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کہ ہر وقت 25% لوگ موجود ہوں. لیکن دیکھیے، دنیا کے مثال طور سے برطانیہ کا ہم سسٹم اڈاپٹ کرتے ہیں تو برطانیہ میں کوئی کورم نہیں ہے. کم بھی ہوں لوگ، 10% بھی لوگ بیٹھے ہوں تو اجلاس چلتا رہتا ہے. مگر اس سے مطلب ہوتا ہے یہ کہ آپ 10% لوگوں سے آپ کرتے ہیں. 5%. میں نے امریکہ میں جا کے ایک دفعہ سینٹ کا اجلاس دیکھا تھا، اس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا پورے اجلاس میں، اور ایک آدمی تقریر کر رہا تھا اور ایک آدمی اندر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ وہاں کورم کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ ممبرز جو ہیں اپنے اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ود ان دی پارلیمنٹ، وہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، چائے بھی پی رہے ہوتے ہیں، چونکہ اپنی اسمبلی میں تو چائے نہیں پی سکتے. اور جو ہی کوئی کاؤنٹنگ کا وقت آتا نا، جب ووٹ لینے کا وقت آتا ہے، تو سارے لوگ اپنے اپنے آفسز سے اٹھ کے وہ بیلز بجتی ہیں اور وہ بھاگ کے اسمبلی میں آ جاتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کورم ہے 25%. تو یہ کورم اگر بار بار ٹوٹ جائے یا پوائنٹ آؤٹ کیا جائے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو ہمارے یہاں 16th نیشنل اسمبلی میں پہلے سال کے اندر 93 سٹنگز ہوئی ہیں ٹوٹل، اور 93 سٹنگز میں یعنی تقریباً 1/3 جو سٹنگز ہیں یعنی 30، اس کے اندر کسی نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کورم پورا نہیں ہے. لیکن جب کاؤنٹنگ ہوئی تو صرف 9 کے اندر کورم جو تھا وہ پایا گیا کہ وہ کم ہے. کیونکہ جب کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے تو بعض لوگ جو لابیز وغیرہ میں ہوتے ہیں یا بعض ممبرز اگر وہ چاہیں تو وہ بھاگ کے جاتے ہیں، اپنے ممبرز کو بلا لاتے ہیں، تو وہ آ جاتے ہیں. جب تک کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو وہ پورے ہو جاتے ہیں. تو صرف 9 ایسے ہوئے اجلاس جن میں کورم ٹوٹا. تو یہ انہیلدی چیز ہے، کورم ٹوٹنا بھی نہیں چاہیے. اور کورم اگر کسی وقت 1-2 ممبر کم بھی ہے تو پوائنٹ آؤٹ بھی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن اس کوشش میں ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کو کام نہ کرنے دیا جائے، تو وہ کورم ٹوٹنے کا اعلان کرتی ہے. تو یہ اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اس سے ایک انہیلدی ریلیشن شپ پتہ چلتا ہے اسمبلی کے اندر. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کتنی سیٹنگز اٹینڈ کی ہیں، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. لیڈر آف اپوزیشن جو ہمارے ہیں ان کا تو ووکل ٹائم بھی سب سے زیادہ رہا ہے ود ان دی MNAs. تو ان دونوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، دی لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ دین دی لیڈر آف دی اپوزیشن؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز تو ہے. ہم بھی کاؤنٹ بھی کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو کتنا دفعہ آئے اور لیڈر آف دی اپوزیشن کتنی دفعہ آئے. لیکن دنیا کے کئی ملکوں میں یہ عام رواج ہے کہ پرائم منسٹر کی اٹینڈنس کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی، یعنی اس کا ریکارڈ بھی نہیں رکھا جاتا. ٹھیک ہے. تو انڈیا میں مثال کے طور پہ میں نے ایک دفعہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہاں پتہ کروں کہ پرائم منسٹر کتنی دفعہ آتا ہے. تو وہ میں نے معلوم پتہ چلا کہ وہ تو کہتے ہیں ہم تو کاؤنٹ نہیں کرتے، اس لیے کہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ یعنی اس کو بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں. وہ ایگزیکٹو کا ہیڈ ہوتا ہے، اس کو باہر کے دورے بھی کرنے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ہیڈ آف دی گورنمنٹ آئے اس کے ساتھ بھی میٹنگز ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال چونکہ ہم یہ کمپیوٹ کرتے ہیں تو ہم کمپیریزن کرتے ہیں، لیکن اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ اس دفعہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب نے کوئی 18% ان کی حاضری رہی اسمبلی کے اندر پہلے سال کے اندر. اس کو ہم کمپیئر کریں پچھلے سالوں کے، یعنی پچھلی اسمبلی کے پہلے سال میں عمران خان صاحب 19% ان کی اٹینڈنس تھی، اور اس سے پہلے جو 14ویں اسمبلی تھی اس میں نواز شریف صاحب کی 7% اٹینڈنس تھی. تو پچھلی اسمبلی سے پہلے سال کی نسبت تھوڑا سا کم 1%، لیکن کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا.
لیکن 18% تھی. اور آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کا بھی پوچھا ہے تو لیڈر آف دی اپوزیشن اس دفعہ بہت زیادہ اچھی رہی ان کی حاضری. جی 67% ان کی اٹینڈنس رہی، جو کہ پچھلے لیڈر آف دی اپوزیشن جب شہباز شریف صاحب تھے تو ان کی 55% تھی. تو عمر ایوب خان صاحب کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے، تعریف کرنی چاہیے کہ وہ باقاعدگی سے حاضر رہے، حالانکہ ان کو کئی مقدمات بھگتنے کے لیے جی عدالتوں میں بھی جانا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اسمبلی میں آتے ہیں اور باقاعدگی سے آتے ہیں. اینڈ ہی از ایون لائک دا موسٹ ووکل ایم این اے. جی یہ بات صحیح ہے، سب سے ووکل ایم این اے وہی رہے، ان کا ٹاک ٹائم سب سے زیادہ تھا. جی ٹھیک ہے. تو اب ہم نے یہ کچھ چیزیں بات کی ہیں. اب آپ کے خیال میں اب ہم یہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے بارے میں بھی بات کریں تو دا ٹینشنز جو ہم نے دیکھی ہیں بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن، تو اور بہت سے پروٹیسٹ اور واک آؤٹس بھی کیے ہیں اپوزیشن اینڈ ڈیورنگ دا پاسنگ آف دا بلس. ہم نے 26 امینڈمنٹ کے اندر بھی بہت زیادہ شور دیکھا تھا. پھر ہم نے اس کے بعد میرے خیال میں پیکا لاء کے اوپر بھی کافی زیادہ پروٹیسٹ تھا. تو اب ہم تھوڑی سی بلز کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا کیا رد عمل تھا، اپوزیشن کا کیا رد عمل تھا، کون سے لاز کے اوپر سب سے زیادہ پروٹیسٹ تھا. دیکھیے میرے خیال میں اسمبلی کے اندر ان جنرل اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا یا ایجیٹیٹ کیا یا کسی اور طریقے کے ساتھ اسمبلی کی پروسیڈنگز کو ڈسرپٹ کیا. یعنی اپوزیشن موجود بھی ہوتی تھی تو پروسیڈنگز کا پارٹ نہیں ہوتی تھی. اگرچہ کبھی کبھی انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن اسپیچ کر رہے ہیں جی تو اس حد تک وہ اسپیچ کی انہوں نے، پھر اس کے بعد بائیکاٹ کر دیا یا چلے گئے. لیکن سلور لائننگ یہ ہے کہ وہ انہوں نے اسمبلی سے ریزائن نہیں کیا. یعنی باوجود اس کے کہ وہ اسمبلی کے اندر وہ ڈسرپٹ کرتے رہے اور احتجاج کرتے رہے، لیکن چونکہ انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی اسمبلی سے ریزائن کیا تھا تو اپوزیشن ڈڈ ناٹ گیو اپ آن دی پارلیمنٹ یٹ. اوکے. یعنی اسمبلی میں رہے، احتجاج کرتے رہے. یہ بھی چلے غنیمت ہے کہ انہوں نے اسمبلی کے اندر شامل رہے. اور جیسے آپ نے کہا لیڈر آف دی اپوزیشن تو سب سے زیادہ ووکل ایم این اے رہے تو انہوں نے اسپیچز بھی کی. لیکن یہ جو لاس تھا جیسے 26 امینڈمنٹ تھی، جیسے اسمبلی کے بارے میں جو پریکٹسز اینڈ پروسیجرز ایکٹ تھا، ججز کی تعداد بڑھانے کے بارے میں تھا، الیکشن کے بارے میں 3 لاز میں 3 امینڈمنٹس ہوئیں وہ تھے. تو یہ اور پیکا کا لا تھا، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز امینڈمنٹ بل. ان سب میں اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا اور بلکہ احتجاج بھی کیا. تو اس لیے ان کی اس کے اندر مرضی شامل نہیں تھی. بلکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو اسمبلی میں تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے کا جو بل تھا، اس کے اندر بھی انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی یا اس کی ایجیٹیشن کیا تھا. لیکن اس کے بارے میں متضاد رائے ہے. ایک لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے خود یہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے خط لکھا تھا اسپیکر صاحب کو. اپوزیشن کے لوگ بھی اس میں شامل تھے کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں. ٹھیک ہے. لیکن اس بارے میں ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے. صحیح ہے. ایک ہم نے اور کافی شاکنگ نیوز تھا کہ پارلیمنٹ لاجز سے ہمارے کچھ ایم این ایز کو اریسٹ کیا گیا تھا. تو یہ کافی مطلب ہم نے کبھی سنا نہیں ہے اس بارے میں، تو جس کی وجہ سے بھی کافی رد عمل آیا تھا اپوزیشن کا. تو جی حقیقت یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹری لاجز میں سے نہیں تھا، وہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں سے تھا. ٹھیک ہے. پارلیمنٹری لاجز میں تو لاسٹ اسمبلی کے زمانے میں بھی کچھ ممبرس کو اریسٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے زمانے میں. وہ بھی غلط تھا، لیکن وہ ریلیٹیولی اتنا گریو نہیں تھا جتنا گریو یہ کام تھا کہ اب پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسیز، وہ چونکہ نقاب پوش لوگ تھے اس لیے اس کی کوئی نشاندہی نہیں، اس کی وہ پولیس کے لوگ تھے یا کوئی دوسری ایجنسیز تھیں جنہوں نے آ کے گرفتار کیا تھا. لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ آئے تھے، وہ انہوں نے کچھ ممبرس کو گرفتار کیا، باہر لے کے گئے، پولیس کی گاڑیوں میں ڈالا اور وہ ممبرس چلے گئے. اور یہ واقعی غیر معمولی بات ہے. یہ بہت شرمندگی اور بے عزتی کی بات ہے پوری پارلیمنٹ کے لیے، صرف اپوزیشن کے لیے نہیں ہے. تو اس کے اوپر جب شور مچا تھا تو اسپیکر صاحب نے بھی جو ایک کمیٹی قائم کی تھی، اور جو سارجنٹ ایٹ آرمز، چیف سارجنٹ ایٹ آرمز ہیں جو کہ سیکیورٹی کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، ان کو سسپینڈ بھی کر دیا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کمیٹی نے
کوئی اپنی رپورٹ نہیں دی یا دی ہے تو ہمیں نہیں پتہ کہ کیا فائنڈنگز ہیں, کیوں ہوا, کون ذمہ دار تھے, ان لوگوں کو سزا دی جائے. لیکن یہ بہرحال بہت بری بات ہے, اور یہ ایک یوں سمجھے کہ اس سال کی کارروائی اس اسمبلی کے ماتھے پہ ایک یوں سمجھے کالک تھوڑی سی لگی اس کے بارے میں. ٹیکا لگ جاتا ہے نا, کلنک کا ٹیکا ہے یہ سارا. ہم نے اس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا تھا 26th امینڈمنٹ کے اندر بھی کافی تیزی کے اندر انہوں نے اپنے بلز پاس کیے. تو جب آپ اتنی تیزی سے اور اتنی آپ جلدی میں آپ اپنے لاز پاس کرتے ہیں تو وہ ایک پارلیمنٹ کی لیجٹمیسی کو تھوڑا سا ایک کویسچن کر دیتا ہے کہ یہ بہت مطلب اپنا زور زبردستی سے لاز پاس کر رہے ہیں, اپوزیشن سے کوئی نہیں ہے. اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی اس دفعہ ہم نے دیکھی کافی ڈیلے کے ساتھ بنی, اور پھر ان کا کوئی رول بھی نہیں تھا کچھ خاص. تو اس پہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور یہ بھی بہت اہم بات ہے. دیکھیے وہ ہم نے جو 12 یا 13 موسٹ امپورٹنٹ لاز آئیڈینٹیفائی کیے تھے, اس میں صرف 4 لاز ایسے تھے جو کمیٹیز کو ریفر کیے گئے, اور ان میں سے بھی جو 2 لاز تھے وہ ایک دن لا ان کو ریفر کیا گیا, اگلے دن ان کی رپورٹ آ گئی اور وہ پاس ہو گئے اسی دن, یعنی بہت ہریڈلی پاس ہوئے. تو یہ اور باقی لاز تو کمیٹی میں گئے ہی نہیں. یعنی 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کہ اتنا امپورٹنٹ قانون تھا وہ بھی کمیٹی کو ریفر نہیں ہوا. تو یہ اتنی تیزی سے جب قانون پاس ہوں گے تو اس میں اسمبلی کی لیجٹمیسی کے علاوہ وہ جو لا ہے جو پاس ہوا ہے اس کی لیجٹمیسی پہ بھی کویسچن ہوتا ہے. اگرچہ قانوناً تو یہ ٹھیک ہے, پاس ہو گئے قانون, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن عوام کی نظروں میں یا جو اچھی ڈیموکریٹک پریکٹس ہے اس کے مطابق یہ اچھے پریکٹس نہیں تھی, اور اس سے اسمبلی کی لیجٹمیسی متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک لا یہ تھا سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کا, جس کے اندر پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے واپس وہ نیشنل اسمبلی کو بھیجا تھا کہ اس کے اوپر آپ دوبارہ سے کریں. تو واز دیٹ لائک کویسچنیبل کہ آپ کے دونوں ہاؤسز سے وہ پاس ہوا ہے, اینڈ وین اٹس ٹائم ٹو بیکم این ایکٹ تو وہ پریزیڈنٹ نے واپس بھیجا ہے. تو ایسا ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن یہ قانوناً ایسا کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ. پریزیڈنٹ واپس بھیجتے ہیں, اور پریزیڈنٹ کی یا تو ان کے ایڈوائس کے مطابق وہ چیزیں امینڈ کر کے لا کو دوبارہ بھیجیں پاس کر کے, اور اگر وہ نہ پریزیڈنٹ کی بات سے ایگری کریں تو پھر اس کو جوائنٹ سیشن میں پاس ہوتا ہے, اور پھر پریزیڈنٹ کی جو آبجیکشن ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ سوسائٹیز ایکٹ جو تھا یہ ایک اس لحاظ سے اہم تھا کہ یہ حکومت نے چینج کر دیا تھا مدرسہ کی رجسٹریشن کا سسٹم. وہ منسٹری آف ایجوکیشن میں رجسٹر ہوتے تھے, ان کا ایک الگ سا ایک ونگ بنا دیا تھا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیال یہ تھا کہ نہیں, یہ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے تحت ہونے چاہیے مدرسے. تو یہ جب 26th امینڈمنٹ پیش ہو رہی تھی تو اس وقت دونوں کے درمیان ایک ڈیل ہوئی تھی جس میں حکومت نے ایگری کیا تھا کہ اچھا ہم آپ کا یہ امینڈ کر دیں گے, اور سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے تحت مدرسے رجسٹریشن ہوں گے. تو جب بھی اس ڈیل کے تحت 26th امینڈمنٹ پاس ہو گئی, اور پھر یہ لا بھی پاس ہو گیا سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کا. بلکہ اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے اس کو چینج کر دیا تھا کہ اب جو مدرسہ چاہے وہ اپنے آپ کو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر کرا لے, اور جو مدرسہ چاہے وہ منسٹری آف ایجوکیشن سے جا کے کرا لے. تو لیکن صدر مملکت کا خیال تھا کہ یہ لا جو ہے اس کی وجہ سے مشکل پیش آ سکتی ہے. FATF اس کے اوپر آبجیکشن کر سکتی ہے, IMF کر سکتی ہے, تو یوں پاکستان مشکل میں پڑ جائے گا. تو اس لیے میرے خیال انہوں نے اعتراض کیا تھا, لیکن بہرحال پھر وہ ریزالو ہو گیا. اب ہم نے کچھ لاز یہ بھی دیکھے تھے جس کے اندر ہمارا جو ڈیموکریٹک ایکسپریشن ہوتا ہے وہ کافی زیادہ اس کو کھینچا بھی گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, جیسے کہ پیسفل اسمبلی ایک آرڈر والا ایکٹ تھا, تو اس پہ بھی اپوزیشن نے کافی شور کیا تھا. تو واز اٹ آلسو پارٹ آف دا پلان کہ ہم یہ کریں گے؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا, PTI تو بہت سے جلسے جلوس خاص طور پہ اسلام آباد میں لے کے آتی رہی ہے, اور حکومت اس سے بہت تنگ بھی تھی. تو حکومت اس کو ڈسکریج کرنا چاہتی تھی, روکنا چاہتی تھی. تو آپ کسی پیسفل اسمبلی کو روک تو نہیں سکتے, لیکن اس کے بارے میں کچھ شرائط عائد کر سکتے ہیں, اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کی سزا پر انہوں نے بڑھا دی تھی کہ حکومت سے اجازت لینی ہوتی ہے. وہ اجازت لی, اور اجازت لینے پہ کچھ شرائط طے ہوئیں کہ آپ اتنے بجے شروع کریں گے, اتنے بجے ختم کریں گے, اور آپ رات کو نہیں کریں گے مثال کے طور سے,
یا اس کے اوپر کچھ ٹریفک نہیں رکے گی وغیرہ وغیرہ، یہ شرائط ہوتی. تو اس میں انہوں نے سخت سزا انٹروڈیوس کر دی کہ جو اس چیز کی خلاف ورزی کرے گا وہ 3 سے 10 سال تک غالباً سزا ہو سکتی ہے، جو کہ بہت ڈریکونین ہے، فائن بھی ہو سکتا ہے. تو اگرچہ گورنمنٹ از ویل ود ان اٹس رائٹس کہ وہ ایسا قانون اگر چاہے تو پاس کرے، لیکن جو لوگ اس کو غیر جمہوری چیز سمجھتے ہیں وہ بھی ویل ود ان دیئر رائٹس ہیں کہ اس کے بارے میں ایسا سمجھیں. ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑا سا نیشنل جو کنسرنس تھے ان کے اوپر ڈسکشن اگر ہم کریں تو کرم کا ڈسٹرکٹ کا ایک ایشو تھا، وہ اس کو ہم نے دیکھا کچھ خاص اتنی امپورٹنس نہیں ملی نیشنل اسمبلی کے اندر. پھر مطلب ہم نے چیزیں یہ بھی دیکھیں کہ وین دے ٹاکنگ اباؤٹ دا بلوچستان ایریا تو پی ٹی وی کی بہت سی سینسرشپس بھی ہوئیں. اگر ہم ڈیجیٹل رائٹس کی بھی بات کریں تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے یہ ایک لارجر کویشچن ہے کہ اسمبلی ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتی اور ٹائم اسپینڈ نہیں کرتی جو ملکی لینڈسکیپ پہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشوز ہیں. مسئلہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کرم کا جو معاملہ ہے یہ پچھلے کئی مہینوں سے ایک انتہائی تشویش کا باعث بن رہا ہے. تشویش اس لیے کہ لوگوں کی جانیں بھی جا رہی تھیں. 2 پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف، پارٹیوں سے مراد ہے 2 سیکٹس بیسیکلی، ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے. پچڈ بیٹل تھی کہ وہاں پہ بنکرز بنا لیے تھے انہوں نے، اور بڑے یوں سمجھیے کہ ہیوی آرمامنٹس بھی یوز ہو رہے تھے. اور یہ کہ جو پشاور سے کنیکٹ کرنے والی سڑک ہے کرم کو، وہ کاٹ دی گئی تھی اور وہاں پہ ضروری چیزیں، دوائی، خوراک وغیرہ بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو تھا، لیکن اسمبلی نے اس کے اوپر کوئی افیکٹولی کوئی وقت نہیں صرف کیا ڈسکس کرنے کے لیے. ایک یہ بھی تھا، اور آپ بلوچستان کا بھی ایشو اور خیبر پختونخوا میں ٹیررزم کا بھی ایک ایشو. یہ معاملات بھی ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بھی بہت اہم تھا. اس کے اوپر بھی کوئی سیر حاصل پالیسی ڈبیٹ ہونی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں ہوئی. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ پالیسی ایشوز کے اوپر بہت زیادہ ڈبیٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہم ایک بیفور وی اینڈ دیر از این امپورٹنٹ کہ بجٹ سیشن ہمارا جو تھا اس دفعہ وہ کمپیریٹیولی اٹ واز شارٹ. تو اس کے اوپر لوگ کہہ رہے تھے کہ مے بی انہوں نے صحیح طرح اینالائز نہیں کیا. جس طرح لاز جلدی میں پاس کیے، اس طرح بجٹ بھی بغیر کسی مطلب آپس میں کنسلٹ کرنے کے بجائے وہ فوراً سے پاس ہو گیا. جی، ہم نے جنرلی دیکھا ہے کہ بجٹ تو ایک ایسے ہی فارمیلٹی کے طور پہ پیش ہوتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے. نہ ممبرس کو اس کو پوری طرح پڑھنے کا موقع ملتا ہے، نہ سمجھنے کا ٹائم ہوتا ہے، نہ اس پہ کوئی سیر حاصل ڈبیٹ ہوتی ہے. جو ڈبیٹ ہوتی بھی ہے وہ بجٹ پہ نہیں ہو رہی ہوتی، وہ اور مختلف ایشوز پہ ہو رہی ہوتی ہے، کانسٹیچوئنسی کے پرابلمس پہ ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ اس موقع پہ ٹریڈیشن یہ ہے کہ بجٹ کے ٹائم پہ آپ جو تقریر کر رہے ہیں وہ آپ کو روکا نہیں جاتا، اسپیکر نہیں روکتے. ٹائم دے دیتے ہیں 6 منٹ میں، لیکن آپ ارریلیونٹ بھی بات کر رہے ہو تو روکا نہیں جاتا. تو لوگ اس کو اپنی کانسٹیچوئنسی کے ایشوز ریز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن بجٹ پہ ایز سچ کوئی ڈبیٹ نہیں ہوتی. ہمارا بجٹ کا پروسیجر بہت ہی ویک ہے اور اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. چونکہ بجٹ پہ آپ اپنی پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ دیں تو آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ممبرز عموماً اپنی پارٹی کے مطابق جو ہدایت ہوتی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں یا آئز کہہ دیتے ہیں، وہ پاس ہو جاتا ہے. ان کو زیادہ وہ کہتے ہیں پڑھنے کا کیا فائدہ، ہم نے کرنا تو یس ہی ہے، یا اپوزیشن جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کرنا تو نو ہی ہے، تو زیادہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. لیکن یہ ہے بہت تشویش کی بات. یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ پالیسی ڈاکومنٹ ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے 1 سال میں، اور اس کے اوپر اگر ممبرز پوری طرح توجہ نہ دیں اور اس کے اوپر ڈبیٹ نہ ہو اور فوکس ڈبیٹ نہ ہو تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کمزور جمہوریت کی عکاسی کرتا. ٹھیک ہے، اور جو اس دفعہ بجٹ ایلوکیٹ ہوا تھا ہماری نیشنل اسمبلی کو، وہ بھی اٹ واز آئی تھنک کافی ڈفرینس تھا اس میں پچھلی اسمبلی سے، اس کے نمبرس کے اندر. یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر تو ایک تو 5 سال کے اندر چونکہ انفلیشن ہمارے ہاں رہی تھی بہت زیادہ، اور پر ایئر انفلیشن کو اگر آپ اس پہ اکاؤنٹ کریں تو پھر شاید بہت فرق نہیں تھا. تو اس لحاظ سے چونکہ چینج 5 سال بعد ہوتا ہے یہ معاملہ، تو کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انفلیشن کے علاوہ بھی کچھ فیکٹرز رہے ہوں، لیکن اس کی چونکہ ڈیٹیلز ہمارے پاس نہیں ہیں تو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ صحیح ہے کہ اس دفعہ کا بجٹ
پچھلی اسمبلی کے پہلے سال کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا، لیکن موسٹلی اس کے اوپر امپیکٹ انفلیشن کا زیادہ تھا. ٹھیک ہے. سو بفور وی اینڈ مائی لاسٹ کویشچن ٹو یو از کہ وٹ چیلنجز ڈو یو سی فار دا سیکنڈ ایئر آف دا نیشنل اسمبلی؟ کیا آپ کے خیال میں اسی طرح سے تیزی میں لاز پاس ہوتے رہیں گے؟ سب سے بڑا چیلنج تو میرے خیال میں یہ ہے کہ اپوزیشن کو کیا حکومت قائل کر پائے گی کہ وہ اسمبلی کی پروسیڈنگز میں ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ گفتگو کرے اور ان کی بات کو اہمیت دی جائے. یقین دلائیں گے کہ آپ کی بات کو اہمیت دی جائے گی تو جبھی وہ بیٹھیں گے. تو سب سے امپورٹنٹ تو میرے خیال میں چیلنج یہ ہے. اور بہت اچھا ہوگا کہ اگر حکومت ان کے ساتھ بیٹھ کے بیک ڈور کسی طریقے سے ان کو کنونس کرے کہ ہم آپ کی بات کو اہمیت دیں گے جو بھی آپ کریں گے، اور وہ اسمبلی کی پروسیڈنگ کا حصہ بنے. سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے. لیکن اگر اسمبلی کی پروسیڈنگ کا وہ حصہ نہیں بنیں گے تو پھر حکومت سمجھے گی کہ اس میں ڈیبیٹ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو اس کا پارٹ ہے ہی نہیں، تو پھر تیزی سے پاس کریں گے. لیکن وہ بالکل غلط بات ہے. اگر اپوزیشن نہ بھی ہو تو بھی ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے ممبرز کے پاس کوئی اچھی تجویز ہو، اس کے اوپر ڈسکس کر سکیں. لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہریڈلی پاسڈ لاز کا ہے یہ اگلے سال بھی چلے گا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ اپوزیشن کے درمیان کوئی کنفرنٹیشن کم ہونے والی ہے. اگر یہ کم ہو جائے گی تو پھر شاید لاز کے اوپر بھی ڈسکشن کا ٹائم بڑھ جائے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ بلال صاحب. ود دس وی ول اینڈ آر پوڈ کاسٹ ٹوڈے. آئی ہوپ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا. ہم نے کافی ان ڈیپتھ انالیسس کیا اپنی اینول رپورٹ کے اندر بھی پلڈیٹ جو ہر سال ہم ریلیز کرتے ہیں. یو کین وزٹ آر ویب سائٹ ٹو سی آر لیٹسٹ رپورٹ اینڈ وی ول کم بیک ود مور ویڈیوز. تھینک یو.